آقائد و جہاں رحمت عالم وہی فدا معلم کتاب و حکمت بن کے جلوگر ہوئے ہیں، اور انہوں نے آفاق و انفس کے کنٹرول کرنے کا شعور عطا فرمایا۔ وہ کتاب الہی ہے جو ہمیں مملکت الہی کے مشاہدے کی تعلیم دیتی ہے۔ وہ قرآن عظیم ہے، جب تک ہم پڑھتے رہے ہر ملک ہمارا تھا، ہندوستان ہمارا تھا، ایشیا ہمارا تھا، امریکہ ہمارا تھا، یورپ ہمارا تھا، بلغاریہ ہمارا تھا، اور سمرقند و بخارا ہمارا تھا۔ جہاں بھی ہم جاتے اسی حوالے سے ہم جاتے تھے۔ وہ قرآن عظیم ہے جس کی تعلیمات پر ہم جب تک عمل پیرا تھے، دنیا کے مختلف بر اعظموں پر ہماری حکومت تھی۔ تقریباً 750 سال تک ہم نے یورپ میں حکومت کی ہے۔ اسپین، غرناطہ اور یہ تمام مملکتیں ہمارے زیر نگی تھی، مگر جب سے علم ہمارے سینوں سے نکل گیا، جب سے ہم نے اسلامی نظام حیات سے انحراف کیا ہے، زمینیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ ایک طرف سمرقند و بخارا میں ہمارے علم و عرفان کا سورج ڈوب رہا تھا، ٹھیک اسی دن مسلمانوں کے 700 سالہ اقتدار کا سورج اسپین میں ڈوب رہا تھا۔ وہ اسپین جہاں کے حکماء، جہاں کے ارباب علم و دانش، جہاں کے مصنفین، جہاں کے حکماء نے، جہاں کے اسلامک فلاسفر نے فلسفہ حیات، میڈیکل سائنس، علم فلکیات، علم نجوم اور میتھمیٹکس کے حوالے سے نئی روشنیوں سے آگاہ کیا تھا۔ جب تک ہمارا رشتہ علم سے باقی رہا، دنیا کے بے شمار زمینیں ہمارے ہاتھوں میں رہیں۔ ہم اقتدار کے مالک تھے، ہم آقا تھے، ہم امیر تھے، اور دنیا کی بے شمار قومیں ہمارے زیر نگی تھی۔ مگر جب سے ہمارے سینے سے قرآن پاک کی دعوت، اس کی عظمت، اس کی آیت کریمہ کا جلال اور اس کے عمل ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، ہم بھکاری ہو گئے دنیا کے آگے، ہم بھکاری ہو گئے مغرب کے آگے، ہم بھکاری ہو گئے ارباب اقتدار کے آگے۔ ہمارے اقتدار کا سورج ڈوب گیا، اور دنیا میں ہم اپنی عظمت رفتہ کے حصول کے لیے وہ کوشش نہ کر سکے جو ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ قرآن عظیم مملکت الہی کے مشاہدے کی کتاب ہے۔ جب تک ہم قرآن پاک کو پڑھتے رہے، اس وقت تک ہم نے آفاق و انفس کو مسخر کرنے کا شعور حاصل کیا تھا۔ ہم نے ستاروں کی گزرگاہوں پہ ہم نے کنٹرول حاصل کیے تھے۔ ہم نے دنیا کے مختلف قوموں کو شعور زندگی عطا کیا تھا۔ ایک اچھی تہذیب، ایک نئی تہذیب، نئے تمدن کے ہم مالک تھے۔ آقائد و جہاں رحمت عالم وہی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معلم کتاب و حکمت بن کے جلوگر ہوئے۔ وہ قرآن عظیم ہے جو اپنی تاثیر بیان کے لحاظ سے قیامت کے صبح تک زندہ رہنے والی ہے۔ قرآن پاک معجزہ ہے میرے سرکار کا۔ نبوت محمدی کا یہ اعجاز ہے کہ حالات جیسے ہوں، زمانہ جیسا ہو، ماحول جیسا ہو، قرآن عظیم ہر دور، ہر زمانے، ہر عصر کے لیے رہنما قانون رکھتا ہے۔ وہ عالم انسانیت کو وقار آدمیت کا درس دیتا ہے۔ قرآن عظیم وہ ہے جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا ہے، جس نے انسانیت کو جہالت کے بجائے علم، فرسودہ روایات کے بجائے تعقل اور آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلنے کے بجائے عقل و بصیرت اور تفکر و تدبر سے کام لینے کا درس عطا فرماتا ہے۔ نبی گرامی وقار سرور کائنات کی ذات گرامی ہے کہ آپ تاریخ کے دوراہے پہ نظر آتے ہیں۔ عالم یہ ہے آپ کا کہ جہاں سے عقل و استدلال اور توہم پرستی کے راستے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ نبی گرامی وقار سرور کائنات کی تعلیمات عامہ نے، اور یہ نبوت محمدی کا اعجاز ہے بلکہ انقلابی عظیم ہے کہ آپ نے انسان کو عقل کی روشنی عطا فرمائی اور اس کی مبصرانہ صلاحیتوں کو جلا بخشی۔ نبی گرامی وقار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ قرآن عظیم ہے۔ قرآن اپنی ذات میں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا کی کتاب ہے۔ قرآن عظیم کا یہ معجزہ ہے کہ وہ ہر طرح کی تبدیلیوں سے، آلٹریشن سے، چینجنگ سے محفوظ کر لیا گیا ہے، جیسا کہ وہ 7ویں صدی عیسوی میں پیغمبر گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم پر اترا تھا۔ ان خصوصیات نے قرآن پاک کے پیغام کو اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ جب بھی اسے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا، اقوام عالم کو مسخر کر لے گا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک ہر طرح کی تبدیلیوں سے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ وہ قرآن عظیم ہے جو آفاق و انفس کے مشاہدے کی تعلیم ہمیں عطا فرماتا ہے۔ وہ قرآن پاک ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم نے دنیا کے مختلف قانون حیات کو باضابطہ طور پہ چیلنج کیا ہے۔ وہ قرآن عظیم جو آج کے عصر حاضر میں ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔
آقائے دو جہاں رحمت عالم روح فدا صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی میں خالق کائنات نے نوع بشری کو علم حاصل کرنے کے احسان کا تذکرہ فرمایا ہے اور قلم کو اس کا وسیلہ قرار دیا ہے، جس سے علم کا تاریخی سفر وابستہ ہے، جس سے تصنیف و تالیف کی ایک بین الاقوامی تحریک پیدا ہوئی اور یہ فرد سے فرد تک، ایک قوم سے دوسری قوم تک، ایک زمانے سے دوسری زمانے تک اور ایک نسل سے دوسری نسل تک انشاءاللہ قیامت کی صبح تک جاری و ساری رہے گی، اور اس طریقے سے نبوت محمدی کا فیضان اور ان کا لایا ہوا انقلابی کارنامہ ہر قوم ہر زمانے میں شاہراہ حیات کو روشنیوں سے، انوار سے، تجلیات سے، بخشش سے اور دنیاوی اور اخروی وقار و عزت سے نوازتا رہے گا۔ میلاد مصطفیٰ کے جلسوں میں اس انقلابی عظیم کا تذکرہ کیا جائے جو آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم علم کی روشنی کے ساتھ لے کے جلوگر ہوئے تھے۔ اسلام کا علم سے بڑا تعلق ہے، ایک گہرا رشتہ ہے، ایک پرانا رشتہ ہے۔ اسلام نے کس طرح علم کی سرپرستی کی، اس کے لیے کیسے کے راستے ہموار کیے، نیز یہ بتایا کہ امت مسلمہ کی قسمت بلا شبہ علم سے وابستہ ہے۔ اسلام یہ ہمیں تاثر دیتا ہے کہ علم کے بغیر مسلمان نہیں رہ سکتا۔ علم کا رشتہ خدا کے نام کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے۔ جو علم بھی خدا کے نام کے بغیر ہوگا وہ انسانیت کے لیے تباہ کار ہوگا۔ علم کا اسلام کے ساتھ گہرا اور قدیم رشتہ ہے۔ اسلام نے علم کی سرپرستی کی ہے، اس کے لیے راستے ہموار کیے ہیں۔ اسلام نے بتایا ہے کہ امت مسلمہ کی قسمت علم سے وابستہ ہے، بغیر علم کے مسلمان رہ نہیں سکتا۔ علم کا رشتہ جب تک خدا کے نام کے ساتھ باقی رہا، دنیا بھر میں علم کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہی، مگر جس دن مسلمانوں کے ہاتھوں سے علم کی قیادت نکل گئی، ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ ہماری زوال کی تاریخ اسی دن سے شروع ہوتی ہے جس دن مسلمانوں کے ہاتھوں سے علم کی قیادت نکل کر مغرب کے پاس پہنچی ہے۔ اب ہمارے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ ہم مغرب کے سامنے کاسے گدائی لیے کھڑے ہیں، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارہ، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، ثریا سے زمین پر ہم کو آسمان نے دے مارا۔ مختلف بر اعظموں پر مسلمانوں کی حکومت اور شوکت اقتدار اس وقت تک باقی رہی جب تک کہ ہمارے ہاتھوں میں علم کی قیادت تھی، اور جس دن مسلمانوں کے ہاتھوں سے علم کی قیادت نکل گئی، ہمارے پاس سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہ رہا، اور دنیا کی وہ قومیں جن کی حیثیت مملوک کی تھی آج وہ مالک ہیں، جن کی حیثیت غلام کی تھی آج وہ آقا ہیں، جو ہمارے محکوم تھے آج وہ حاکم بنے بیٹھے ہیں، اور ہمارے سامنے اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے کہ ہم اپنی عظمت یافتہ کے حصول کے لیے یا تو کوشش کریں یا پھر ایک ایسی موت کے لیے تیار ہو جائیں جن کے تذکرے ماضی کے اندھیروں میں دفن کر دیے جاتے ہیں، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔